نبی ہمارا ہے۔ آج طالبان نے یہ ثابت کر دیا فتح کابل کر کے کہ وہ امریکیوں، یہودیوں، دشمنوں، اسلام بھاگیوں، اسلام کے غداروں، آج جس طرح ہمارے نبی نے لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر پورے مکہ والوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، آج ہم کابل فتح کرنے کے بعد تمہارے لیے بھی عام معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مکہ سے جانا اگرچہ آپ کو ناگوار تھا لیکن حکم خدا تھا، اللہ کا حکم تھا، آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ چند سالوں بعد اللہ نے مکہ کے اوپر فتح عطا کر دی۔ آج میں ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں شاید آپ کے دل و دماغ میں نہ ہو، فتح مکہ سے لے کر فتح کابل تک یہ ہزاروں سال کے واقعات چند منٹوں میں ان کی تاریخ کو نہیں پلٹ سکتا، یہ تمام واقعات میں آپ کے سامنے نہیں لا سکتا، لیکن صرف ایک جھلک آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو کسی کو خبر نہیں تھی کہ ہم دوبارہ مکہ میں آئیں گے، کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہی مکہ ہم فتح کریں گے، کسی کو یہ کان و کان خبر نہیں تھی کہ دوبارہ ہمارے قدم اس مکہ کی سرزمین پر، مکہ کی دھرتی پر لگیں گے، لیکن دشمن نے یہ سمجھا تھا کہ وہ نبی جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے وہ تو چلا گیا، اب ہمیں آزادی مل جائے گی، اب ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اب ہم آزادی کی زندگی گزاریں گے، اب ہم بے حیائی کی زندگی گزاریں گے، اب ہم اسلام دشمنی کی زندگی گزاریں گے۔ اللہ کے پیغمبر تو مکہ سے چلے گئے، صحابہ اللہ کے نبی کے کہنے پر ہجرت کر گئے، لیکن دل نہیں چاہتا تھا، دل میں مکہ کی محبت تھی۔ خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکہ وہ وطن ہے جہاں میری پیدائش ہے، مکہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں مبعوث ہوا ہوں، مکہ وہ جگہ ہے جہاں بیت اللہ جیسی عظیم نعمت اللہ کا گھر موجود ہے، مکہ وہ ہے جہاں مقام ابراہیم ہے، مکہ وہ ہے جہاں حجر اسود جیسی جنت کا ایک ٹکڑا پتھر ہے، اور مکہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا حاجی حج کریں گے، قیامت تک ابراہیم علیہ السلام کی آداؤں کا ذکر ہوتا رہے گا، وفاؤں کا ذکر ہوتا رہے گا، اور ان کی یادگار میں حج بیت اللہ کے ارکان ادا ہوتے رہیں گے۔ میں مختصر کرتا ہوں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت تو کر گئے، دل نہیں چاہتا تھا، صحابہ مکہ چھوڑ گئے، دل نہیں چاہتا تھا، لیکن چند سال گزرنے کے بعد اللہ نے فرمایا میں دوبارہ آپ کو مکہ کی وادی میں داخل کروں گا، اور پھر وہ زمانہ قریب آیا کہ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ 10,000 صحابہ کا لشکر تھا، اللہ کے پیغمبر کی قیادت میں اللہ نے مکہ کو فتح عطا کر دی۔ اللہ نے اپنے نبی کو اسی جگہ پر بلایا جہاں سے ہجرت کر کے گئے تھے۔ میں یہاں جو قابل غور بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے پیغمبر جب اس مکہ میں فتح کے ارادے سے آئے تھے اور فتح ہو چکا تھا، اور فتح کرنے میں کسی سے مقابلہ نہیں کرنا پڑا، مزاحمت نہیں کرنی پڑی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنڈے کی چوٹ اسلام کے نام پر اور اپنے آپ کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کر کے مکہ کو فتح کیا۔ 10,000 صحابہ کی اس وقت خوشی کی انتہا نہیں تھی، جس مکہ کو ہم نہ چاہتے ہوئے چھوڑ کر چلے گئے تھے، آج اللہ نے اسی مکہ میں ہمیں دوبارہ آنے کی اجازت دی ہے۔ اور جب اللہ کے پیغمبر 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو وہ کافر، وہ یہودی، وہ دشمن اسلام کے اور نبی کے، انہوں نے سمجھا کہ آج تو جس نبی کو ہم نے مکہ سے نکالا تھا وہ دوبارہ آ گیا ہے، جب وہ یہاں فتح اور قابض ہو جائے گا تو ہماری جانوں کا کیا حال ہوگا۔ ہم نے تو اس نبی کو بڑا ستایا تھا، ہم نے تو اس نبی کو بہت برا بھلا کہا تھا، ہم نے تو اس نبی کے یاروں کو مکہ کے اندر بیت اللہ کے سائے میں آنے کی جگہ نہیں دی تھی، اجازت نہیں دی تھی، وہ ڈر رہے تھے، وہ خوف زدہ تھے، لیکن امام الانبیاء رحمت بن کر آئے تھے دوستو، زحمت بن کر نہیں آئے تھے، عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ اللہ نے کیا فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی میں نے تجھے رحمت بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا ہے، رحمت بنا کر میں نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے، مکہ اور مدینہ کے لیے رحمت نہیں بنایا۔ ایک عرب
عرب کے لیے رحمت نہیں بنایا، ایک ملک کے لیے رحمت نہیں بنایا، بلکہ عالمین ہر خطے کے لیے، مشرق سے مغرب تک، جنوب سے شمال تک، اور تحت الصراط عرش معلیٰ تک، یہ تمام تر چیزیں تیری رحمت کے اندر داخل ہیں۔ صرف انسان نہیں، جنات، چرند، پرند، درند، ہر چیز تیری رحمت کے اندر داخل ہے۔ یہی وجہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، فتح مکہ کے دن اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جب کافر خوف زدہ تھے، جب دشمن خوف زدہ تھے، تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں انتقام لینے کے لیے نہیں آیا، میں قتل و غارت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اس دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کی کسی کو اجازت نہیں دی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسریبا علیکم اليوم، او کافروں اور مجھے تنگ کرنے والوں، مجھے مکہ سے نکالنے والوں، میرے جسم پر کوڑا پھینکنے والوں، میرے جسم پر اجریاں پھینکنے والوں، مجھے جادوگر اور دیوانہ اور مستانہ کہنے والوں، آج میں تمہاری عام معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ آج کے بعد تم سے کوئی انتقام نہیں لے گا، چاہے جس نے جتنا بھی مجھے تنگ کیا ہے، جتنا بھی مجھے گویا کہ ناگوار حالت میں چھوڑا ہے، میں کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتا۔ یہ تو فتح مکہ تھا۔ فتح مکہ کے بعد آج 1443 سال کے بعد ہم نے فتح کابل کا ایک منظر دیکھا ہے۔ دوستو، یہ اگرچہ کسی دوسرے ملک میں ہے، لیکن پھر بھی اسلام تو ہمارا ہے، قرآن ہمارا ہے، نبی ہمارا ہے۔ آج طالبان نے یہ ثابت کر دیا فتح کابل کر کے کہ وہ امریکیوں، یہودیوں، دشمنوں، اسلام باغیوں، اسلام کے غداروں، آج جس طرح ہمارے نبی نے لا تسریب علیکم اليوم کہہ کر پورے مکہ والوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، آج ہم کابل فتح کرنے کے بعد تمہارے لیے بھی عام معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ یہاں سے آج کے کافروں کو یہ سمجھ لینا چاہیے، جس نبی کے غلام 1443 کے بعد یہ جذبہ رکھتے ہیں، یہ ہمت رکھتے ہیں، یہ ظرف رکھتے ہیں اور یہ طاقت رکھتے ہیں کہ جن امریکیوں نے ہزاروں کی تعداد میں طالبان کو قتل و غارت گری کی بھیٹ میں چڑھا دیا تھا، اور 2000 کا منظر ہم نے وہ بھی دیکھا تھا جب امریکی گماشتے یہاں آئے تھے، انہوں نے آ کر طالبان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ امریکیوں، تمہیں سمجھ لینا چاہیے جو تم نے طالبان کا حال کیا تھا، آج اگر طالبان چاہتے تو تمہارے کئی ہزار امریکیوں کو دوزخ میں واصل کر سکتے تھے۔ تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے جن طالبان نے سختیاں، مصیبتیں، پریشانیاں برداشت کر کے اسلام کو نہیں چھوڑا، تمہاری قتل و غارت کی وجہ سے اسلام کو نہیں چھوڑا، تمہارے ڈرون حملوں کی وجہ سے اسلام کو نہیں چھوڑا، تمہاری قید و بند کی صوتیں برداشت کر کے بھی اسلام کو نہیں چھوڑا۔ تم نے آج تک عافیہ صدیقی کو اپنے کال کوٹری میں رکھا ہوا ہے، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ جن کو تم نے گوانتانامو جیل میں رکھا، جن کے اوپر کتے چھوڑے، جن کے اوپر تم نے خنزیر جیسے ناپاک جانور چھوڑے، جن کو تم نے اسلام سے بدلنے کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں دی، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، کبھی تم نے یہ دکھایا طالبان بچیوں کے اوپر کوڑے برسا رہے ہیں، یہ تصویر بھی تم نے وائرل کی، لیکن اسلام کو پھر بھی نہیں چھوڑا۔ آج تمہیں طالبان کی استقامت کو دیکھ کر، ان کے جذبے کو دیکھ کر، اسلامی منظر کو دیکھ کر تمہیں کلمہ پڑھ لینا چاہیے تھا، لیکن ختم اللہ علی قلوبہم، جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، وہ کلمہ کیسے پڑھیں گے؟ کلمہ وہ پڑھے گا جن کو رب العالمین توفیق دے گا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہوتی ہے اسی کو ملتی ہے، اللہ کے بغیر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے سامعین، فتح مکہ سے فتح کابل تک، آج فتح کابل سے ہمیں فتح مکہ کا اندازہ ہوا کہ شکر الحمدللہ ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہود و نصارہ جس کابل پر فاتح تھے، قابض تھے، اس کابل کو بھی طالبان نے فتح کر کے دکھا دیا ہے، اور امریکیوں کو بھگا کر جس طرح روس کے ٹکڑے ہوئے تھے، اسی طرح امریکی 20 سال تک کوشش کرتے رہے کابل کو فتح کرنے کی، لیکن انہوں نے اس ماں کا دودھ نہیں پیا جس دودھ میں فتح کی طاقت ہو۔ اس لیے سامعین، عالم اسلام کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں ایک امارت اسلامیہ قائم ہونے جا رہی ہے، اور ان کے لیے دعا گو ہونا چاہیے، اور اسلامی ملکوں کو ان کا تہہ دل سے ساتھ دینا چاہیے، ورنہ وہ وقت دور نہیں۔ اگر تم ان کا ساتھ نہیں دو گے تو جو دشمن کابل پر نظریں بٹھائے بیٹھا ہے، وہ اسلامی دنیا پر اور اسلامی ملکوں پر بھی اسی طرح نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ کے ساتھ رہنے کی توفیق دے۔ اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کا ساتھ دیا کرو۔ اللہ عمل کی